بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ انفال میں آج ہم آیت نمبر 70 to 75 دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ سورہ انفال کی جو ہے وہ آخری رکوع اور آخری کی آیتیں ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورت کا اختتام کیا ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا میسج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں ان قیدیوں سے جو تمہارے ہاتھوں قید ہیں، اگر پائے گا اللہ تمہارے دلوں کو خیر، یعنی تمہارے دلوں میں اگر اللہ کوئی خیر پائے گا، وہ دے گا تمہیں بہتر اس سے جو تم سے لے لیا گیا ہے، اور وہ مغفرت کرے گا تمہاری، اور اللہ غفور الرحیم ہے. آیت نمبر 71. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اگر ان کا ارادہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کرنے کا، تو یقیناً انہوں نے خیانت کرنا چاہا اللہ سے اس سے پہلے بھی، تو اللہ نے قابو میں دے دیا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. آیت نمبر 72. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مال اور اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا انہیں اور مدد کی ان کی، اس طرح کے لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اچھا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن ابھی انہوں نے ہجرت نہیں کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر ان کے مدد کی کچھ ذمہ داریاں یہاں تک نہیں ہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں. ہاں، لیکن اگر وہ مدد مانگے تم سے دین کے معاملے میں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازمی ہے، سوائے اس قوم کے خلاف نہیں تمہارے درمیان اور جس کے درمیان کوئی معاہدہ ہو. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو. آیت نمبر 73. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ كَبِيرٌ.
اب ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو برپا ہوگا فتنہ زمین میں اور فساد بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 74 میں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جد و جہد بھی کی انہوں نے اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی انہیں اور مدد کی ان کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا اکرام والا رزق ہے۔ آیت نمبر 75 والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فأولئک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اس کے بعد اور ہجرت بھی کی اور جد و جہد بھی کیا تمہارے ساتھ مل کر، تو یہی لوگ تم میں سے ہیں، لیکن خون کے رشتے اولیت رکھتے ہیں ایک دوسرے پر اللہ کے لکھے کے مطابق، بے شک اللہ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ تو الحمدللہ سورہ انفال اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مکمل ہو گئی، الحمدللہ۔ انشاءاللہ جو ہے سورہ انفال میں ہم آیت نمبر 70 سے دیکھیں گے، بالکل اختتام پر ہیں سورہ انفال کی، اور دیکھیے کہ جیسے ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ آخری آیتوں میں اپنے آپ کو ضرور ٹٹولا کریں کہ اسپیشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سبھی کے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے۔ اور بات ہماری کیا چل رہی تھی کہ بدر میں جو لوگ قید ہو کر آئے تھے، تو میں نے آپ سے بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور کے بعد جو ہے یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے، اس لیے اب آگے جو ہے باتیں بتائی جا رہی ہے، آگے کی آیت ہیں۔ اور نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایک اسی وقت خیر چلے گئے تھے، ان کا مشورہ نہیں مانا گیا، انہوں نے کچھ کہا نہیں، دین کچھ ٹائم کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رو رہے تھے، اور وہ کیوں رو رہے تھے ان آیتوں سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ آیت نمبر 70 یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان قیدیوں سے، یعنی ان آیتوں سے رزلٹ یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اس مشورے کو ترجیح دیتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خود ارادہ تھا کہ انہیں مار دیا جائے، ٹھیک ہے، پھر کیوں یہ معاملہ نہیں ہوا دیکھتے ہیں۔ آپ ان قیدیوں سے کہہ دو جو آپ کے ہاتھوں میں آئے ہیں، اگر پائے اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر، وہ دے دے گا تمہیں اس سے جو لیا گیا ہے تم سے، اور مغفرت کرے گا تمہاری، اور اللہ تو ہے ہی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ دیکھیے یہ بات ہے یہاں پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور دیکھیے کہ یہ جو ہے اجتہادی مطلب معاملہ تھا، کسی ایک کا نہیں، یہ پورا ایک گروپ کا معاملہ تھا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معافی کا، مغفرت کا معاملہ کیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بات کیا ہے یہاں پر کہ آپ ان سے کہہ دو قیدیوں سے کہ ٹھیک ہے تمہیں جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے، کمپنسیشن لے کے، فدیہ لے کر، ٹھیک ہے چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر تمہارے دل میں کوئی خیر اللہ نے اگر پائی کوئی خیر کہ بھائی واقعی تم دین کے لیے درد مند ہو، دین والوں کے لیے درد مند ہو، تو خیر تم سے جو کمپنسیشن لیا گیا ہے نا وہ یقیناً تمہیں واپس مل جائے گا،
اور وہ کس صورت میں کہ تم ایمان لے آؤ، پھر اس کے بعد دیکھو کہ جب ایمان میں تم داخل ہو جاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور اللہ معاف کر دے گا تمہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں پر کیا معاملہ ہے۔ ہم؟ یعنی اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی وہی ارادہ تھا کہ انہیں جو ہے یعنی کہ مار دیا جائے۔ اور فار ایگزامپل دیکھیے کیوں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ایک کام کرے آپ، جس کے رشتے دار جو ہے اس کے حوالے کریں، یعنی مسلمانوں کے حوالے آپ کریں ان کافروں کو، میرے جو رشتے دار ہیں آپ انہیں میرے حوالے کریں، میں اپنے ہاتھ سے انہیں ماروں گا تاکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بتا دوں اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیں فار ایگزامپل اگر دیکھیں بولتے ہیں نا چلو بھائی سانپ آئے اس کو وہ تو نقصان پہنچائے گا اسے مار دو، نہیں سانپ کا بچہ بھی ہاتھ لگ جائے نا اسے بھی مار دے، نہیں تو وہ بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سانپ کو مار دیں اور سانپ کے بچے کو چھوڑ دیں، نہیں، کل کو دیکھیے وہ بڑا ہو کر وہ بھی لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ تو بہت اس طریقے سے بہت کلیئرلی میسج جو ہے اس میں مل گیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اگلی آیتوں میں 71 میں کیا بتایا جا رہا ہے، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ، اللہ اکبر۔ اور اگر انہوں نے ارادہ کیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خیانت کرنے کا تو یقیناً انہوں نے خیانت کر لیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اور وہ کیا خیانت کی انہوں نے؟ شرک جیسی خیانت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کر چکے ہیں اس سے پہلے، یعنی پہلے سے ہی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کا معاملہ کر لیا ہے۔ پھر فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے قابو میں دے دیا انہیں آپ کے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے تو اللہ کے ساتھ خیانت کیا اور آپ ٹھیک ہے آپ نے انہیں جانے دیا، لیکن یہ پھر بھی اگر آپ کے ساتھ خیانت کریں تو پھر دیکھیں کہ اب آپ سوچ رہے ہو کہ کیا معاملہ ہے، یہ ہاتھ آیا دشمن ہاتھ سے چلا گیا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ریئلائز کروا رہے مسلمانوں کو کہ تم سے کچھ غلطی ہو گئی ہے لیکن ٹھیک ہے یغفر لکم، سبحان اللہ۔ دیکھیے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنی زبانی یہ کہہ دے بھائی میں نے ان کو معاف کر دیا، تو کسی بھی معاملے پہ نعوذ باللہ صحابہ ہیں یا پھر جو پہلے کے مسلمان گزر چکے ہم کو ان پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی بھی طریقے کا یا کسی بھی قسم کی بات ہم کو اس پر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ بہت حکمت والا ہے۔ چلے یہ تو بات ہو گئی، چلے ان کا معاملہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے سب اللہ نے خلاصہ کر دیا۔ اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، آج کے ٹائم پہ ہمیں کیا کرنا ہے، ان آیتوں سے انشاءاللہ ہم سبق لیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 72 میں، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، بہت دھیان سے سنیے گا بھی ان آیتوں کو، وہ لوگ جو ایمان لائے نمبر 1 اور ہجرت کی نمبر 2 اور انہوں نے جد و جہد کی، اسٹرگل کیا اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی، کہاں پر؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ یہ کون تھے؟ یہ جو ہجرت کر کے آئے، یہ کیٹیگری کس کی تھی؟ یہ جو ہجرت کر کے صحابہ اور مسلمان آئے تھے، یہ ان کی بات ہے۔ پہلے انہوں نے ایمان لائے، 13 سال بہت ان کی تربیت کی گئی، پھر انہوں نے ہجرت کی، ہجرت کر کے جب وہ آئے مدینہ میں بھی کافی اسٹرگل کیا انہوں نے، اپنی جان سے کیا، اپنے مال سے کیا، اور اس کے بعد پھر اور دوسرے کون سے لوگ ہیں، اور جن لوگوں نے کیا دیا، آوو، کیا دیا انہوں نے؟ ٹھکانہ دیا، کس کو؟ انہیں کسے؟ جو ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ، مدینہ والوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، وَنَصَرُوا، اور ان سب نے ان کی مدد کی، اور اسی طرح کے لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یہاں کس کو کس کا دوست بتایا گیا ہے؟ یہاں دو لوگوں کی بات ہے۔ دیکھیے ایک کون لوگ ہیں؟ جو لوگ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں نکلے، وہ دین کے نام پر انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے چھوڑ دیا، یعنی اپنے جان کو بھی داؤ پہ لگا دیا، اپنے مال کو بھی جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا، اس طریقے سے وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے مکہ میں، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ اور اس کے بعد دیکھیے جب وہاں پر وہ آئے، مدینہ میں آئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب یہ دیکھیے کہ جو چھوڑ کر آئے تو بھائی انہیں بھی تو مکہ سے محبت تھی نا، کیوں چھوڑا انہوں نے اپنی جگہ کو، اپنے شہر کو، اور اپنے ملک کو، اپنے گھر والوں کو، گھر بار کو، مال کو، سب اللہ کی محبت میں چھوڑا، صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے انہوں نے چھوڑا۔
آج بھی دیکھیے مجھے اور آپ کو کہیں پر بھی آپ کچھ چھوڑے تو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑے، اللہ کی محبت میں چھوڑے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ نے انہیں جو ہے وہ مہاجر کا ٹائٹل دیا کہ یہ ہجرت کر کے میرے صحابہ وہاں سے آئے تھے. اور دوسری کیٹیگری ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انصاری کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا. سبحان اللہ. اور یہ دو کیریکٹر کبھی بھی دیکھیں کہ جب انسان میں دو طریقے کے لوگ جو ہیں ضرور ملیں گے. دین کے راستے میں جب بندہ آتا ہے تو اسے دو طریقے کے لوگ جو ہے وہ ضرور ملتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کیا بات ہے وہ. ٹھیک ہے، چلے آگے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا فرماتے ہیں، والذین آمنوا. یہ ہوئی ایک کیٹیگری. دوسری کیٹیگری دیکھتے کیا ہے، والذین آمنوا ولم یہاجروا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان تو لائے لیکن ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ مالکم، نہیں ہے تم پر ان کی مدد کی کوئی ذمہ داری یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں. دیکھیں ذرا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں. تو کیا پتہ چلا کہ اگر دین کے راستے میں آپ کو کسی کی ہیلپ کرنا ہے تو ہجرت شرط ہے. کیوں؟ دیکھیں، آپ کے دل میں میرے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے، یہ چھپی ہوئی چیز ہے. آپ نہیں بتا سکتے، میں آپ کا نہیں بتا سکتی. لیکن ہجرت کیا ہے؟ ظاہری شکل ہے اللہ سے محبت ظاہر کرنے کا. اگر واقعی آپ کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے، اس کے دین کے لیے محبت ہے، اس کے دین کے لیے تڑپ ہے، تو اس کی ظاہری صورت کیا ہے؟ ہجرت کرے اس کے راستے میں. اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ اب دیکھیں آج کوئی بھی انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ بھی دے گا تو بھی جو صحابہ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی وہ درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، بالکل بھی نہیں. اور ہمیں ضرورت بھی نہیں اس طریقے کی آج ہجرت کرنے کی. آج ہمیں کس ہجرت کی ضرورت ہے؟ پھر آج دیکھیے کہ ہمیں ایسے ہجرت کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یہ فیکٹ ہے کہ جب دیکھیں کہ آپ قرآن جب سنیں گی، آپ میں سے کچھ لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، کچھ لوگ دوسری دفعہ سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ کمنگ رمضان میں انشاءاللہ پورے قرآن کو اللہ کے حکم سے اللہ عافیت والی زندگی دے مجھے اور آپ کو کہ ہم دور قرآن مکمل کریں. اور ایسے ہی دیکھیں کہ جب آپ قرآن جب سنتے ہیں اس وقت جو ہے وہ ہجرت کرنے کا ارادہ کریں. جب بھی کوئی بات آئے، اچھا اللہ نے یہ فرمایا، ارے میں تو یہ کرتی تھی، ٹھیک ہے میں اس کام سے ہجرت کرتی ہوں. ہجرت کرنے کا مطلب مائگریشن ہی نہیں ہوتا ہے کہ زمین کے ایک ٹکڑے کو آپ نے چھوڑ دیا دین دوسرے ٹکڑے پہ آپ چلے گئے. نہیں، ہجرت کرنا کیا ہے کہ آپ کسی ایک طریقے پر ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اس طریقے کو بھی چھوڑنا. ٹھیک ہے. اور سب سے بہترین ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی ہے کہ برائی سے اچھائی کی طرف. اوکے، برائی اپنے اندر سے ختم کرنا اور اچھائی اپنے اندر لانا، یہ سب سے بڑی ہجرت ہے. اور یہی ہے. اور اس سے بھی میں بتاؤں کہ سب سے مشکل ہجرت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ انسان جو ہے یعنی مسلمان کا مومن بننا. مسلمان کا مومن بننا یہ بہت مشکل ہجرت ہے. ظاہری مسلمان تو ہر کوئی دکھتا ہے، لیکن اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے وی ڈونٹ نو. تو یہ چیزیں جو ہے انشاءاللہ ہمیں ان آیتوں سے جو ہے وہ سیکھنے کو ملے گی. ٹھیک ہے، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بول رہی تھی کہ آپ بھی جو ہے وہ ارادہ کریں اللہ کا کلام سنتے سنتے کہ اللہ آج ہی میں اس کام سے ہجرت کرتی ہوں، اور میں آج سے ہی عادت چھوڑتی ہوں، اور اللہ مجھے وہ عادت وہ ہجرت کی طرف لے جا کہ جسے تو پسند کرے، جسے تو راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے چلیں. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آپ پہ کوئی ذمہ داری ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں. اور کیا ہے آگے؟ لیکن اگر وہ مدد مانگے تم سے دین کے معاملے میں تو پھر ان کو مدد کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ تو کیا ہے؟ لازم ہے. دیکھیے دین کے معاملے میں جو ہے وہ مدد کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ ان کی ہیلپ کریں یا نہیں کریں، لیکن دین کے معاملے میں آپ کو ان کو جو ہے ہیلپ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ مزید کیا فرماتے ہیں؟ مگر اس قوم کے خلاف آپ کو بالکل بھی مدد نہیں کرنی ہے. بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے، کوئی معاہدہ ہوا ہے، تو آپ کو اس پر پھر کوئی ایسی ہیلپ نہیں کرنی ہے. فار ایگزامپل کہ کوئی ایسا بندہ ہے جیسے ناو اڈے آلسو نا، کوئی نیا مسلم بنتا ہے، دین اسلام قبول کرتا ہے، تو دیکھیے سب کو ہم کو پتہ ہے کیا کیا اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، کتنی مشکلات سے سماج سے بے دخل ہو جاتا ہے، گھر سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، کبھی کبھی تو ملک سے نکال دیا جاتا ہے، تو اس کی ہیلپ کرنا تو بنتا ہے. لیکن ایسا کوئی شخص
ہو کہ بھائی جس سے آپ نے یعنی کہ مخالفت میں ہے آپ کے کھڑا ہے، اور کسی ایسی قوم سے ہے کہ آپ کا اور اس کا جو ہے یعنی کہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ دیکھو بھائی ہمارا کوئی دشمن ہے تمہارے پاس آئے گا تو تم اس کی ہیلپ نہیں کرو گے، تمہارا کوئی دشمن ہمارے پاس آئے گا تو ہم ہیلپ نہیں کریں گے، اور وہ سامنے والے جو ہے وہ مخالفت گروپ کا جو وہ دشمن ہے تو آپ اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اور واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں پر ایک بات جو بتائی گئی ہے، یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مہاجر اور ایک انصار۔ مہاجر کون، کن کو اللہ نے ٹائٹل دیا؟ جو مکہ سے مدینہ صحابہ جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ، اور یہاں پر دیکھیے کہ انصار کون ہے، ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ یہاں پر انصار کون ہے، تو یہاں پر دیکھیے کہ انصار وہ لوگ ہیں جن کے یعنی کہ جو بالکل جم چکے ہیں دین پر، وہ بہت زیادہ جم چکے ہیں۔ اچھا، جمنے کے ساتھ ساتھ یعنی خود بھی وہ استقامت رکھے ہیں دین پر، خود بھی وہ اسٹیبل ہو گئے ہیں، اور دوسروں کو بھی وہ جو اس طرف لاتے ہیں، پکڑ کر لاتے ہیں دین کی طرف کہ تم آؤ دین کی طرف۔ آ رہی بات سمجھے؟ اچھا، پھر آج یعنی آج کے ٹائم پہ میں نے کہا نا کہ جو ہو چکا ہے اس کو چھوڑ دیں آپ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو میسج دے رہے ہیں، اس لیے کہ آج کے ٹائم پر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آج مہاجر کون ہے؟ دونوں کا سوال ہے۔ انصار کون ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا، انصار وہ ہے جو اسٹیبل ہو گیا ہے، جم گیا ہے، اور دوسروں کو بھی پکڑ پکڑ کے دین کی طرف لاتا ہے۔ پھر مہاجر کون ہے؟ آج کا مہاجر کون ہے؟ تو دیکھیے، جو اللہ کے لیے اپنی عادتوں کو چھوڑ دے، آج وہ مہاجر کہلائے گا۔ مہاجر کون کہلائے گا؟ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی عادتوں کو چھوڑ دے کہ میرے رب کو پسند نہیں۔ اور انصار کون کہلائیں گے؟ جو جم چکے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر جمانے کی کوشش کرتے۔ تو الحمدللہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد 73 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ دیکھیے، پہلے کس کی بات ہو گئی تھی؟ ایمان والوں کی۔ اب کس کی بات ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایمان کفر کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، کفر ایمان کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کافر کافر کا ہی دوست ہوتا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ زمین میں فساد برپا ہو جائے گا، اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ کیا نہیں کیا؟ یہ پیچھے بات بتائی جا رہی نا کہ واقعی کوئی ہجرت کر کے، دیکھیے یہاں پر ایمان کی شرط ہجرت پر رکھ دی گئی ہے۔ ظاہری کتنا بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے کوئی کہے بھائی میں ایمان لایا ہوں، یا رسول اللہ میں ایمان لے آیا ہوں اللہ پر، آپ یقین نہ کرے اس کا، یہ بولا جا رہا ہے یقین نہ کرے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لے۔ سوچیں، بڑی حیرت ہوئی آج میں نے آیتوں کی، جب میں اسٹڈی کر رہی تھی، میرے اللہ، آج اگر ہم ایک دوسرے کو دیکھیں تو آئی تھنک سو کہ ہر دوسرا بندہ تو اس پہ کھڑا ہی نہیں اترے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں، مواقع ملتے ہیں، آج یہ دیکھیں کہ چلے ٹھیک ہے آن لائن بھی اتنا سیکھنے کو ملتا ہے، اس کو بھی نہیں سیکھتے، تو سوچیں آپ ذرا، تو گھر بار چھوڑنے کو۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے، کل میں نے کل کے رکوع میں ایک بات شیئر کی تھی میں نے، ایک عورت 8-8 10-10 گھنٹہ گھر سے باہر نکل کے بچوں کو چھوڑ کے، پورا گھر چھوڑ کے ڈیوٹی کرتی ہے، سروس کرتی ہے، جاب کرتی ہے، کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھاتا ہے۔ ذرا سا اگر وہ 1-2 گھنٹے کے لیے اللہ کے دین کے لیے باہر نکلتی ہے، لوگ کیا کیا باتیں بناتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کیا کیا باتیں بناتے ہیں؟ آپ نے بھی تو کچھ سنا ہوگا، یا آپ کو بھی تو کچھ سننے ملا ہوگا، تو شیئر کریں ذرا، بتائیں، کوئی بھی بول سکتا ہے آپ میں سے کہ کامنلی ایک کامن سی بات کیا سننے ملتی ہے، بولے؟ اینی آئیڈیا؟ ہاں، قدسیہ کہاں چلی گئی ہے؟ تو سنا، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ابا یا نہیں آ رہی؟ کوئی آئیڈیا؟ کچھ بات ہے ذہن میں ایسا کہ کیا سننے ملتا ہے اس عورت کو اگر وہ 1-2 گھنٹے کے لیے دین کے کام کے لیے اگر باہر چلی جائے؟ سسٹر، یہ سننے ملتا ہے کہ اور کوئی کام نہیں ہے کہ جو یہی کام رہ گیا ہے، گھر کے تو بہت سارے کام ہیں۔ اوکے، ہاں جی یہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی انگلی اٹھتی ہے نا، یہ کیسا دین ہے
जो घर में बच्चों को छोड़कर जाने वाला दीन है, ऐसा कहते हैं जी लोग। जी, ये ये बहुत कैसा सही। दीन है? सिस्टर हाँ, ये कैसा दीन है कि एग्जैक्टली तुमको यही हो रहा है मेरे साथ। यस बच्चे बड़े समझ लो आप। छोटे से बहुत सवाल उठते हैं। हाँ यस, तो सोचिए आप जरा, हैरत की बात है ना। तो देखिए कि ये अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुब्हान ताला ने यानी कि चलिए हमें लोगों की बातों पे इतना नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हान ताला जो भी काम ले रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ले रहे हैं ऑफलाइन ले रहे हैं, तो शुक्र है उसका। समझ रहे हो ना आप? तो वही देखिए कि जब अल्लाह सुब्हान ताला खुद कह रहे हैं, अब आपसे कोई कहे तो बोले भाई ये तो मैं अल्लाह की मोहब्बत जो है वो जाहिर कर रही हूँ कि हाँ वाकई मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, इसलिए मैं अल्लाह सुब्हान ताला के लिए, उसके काम के लिए जो है वो उसकी रजा के लिए निकल रही हूँ। ठीक है, चलें फिर मजीद आयत नंबर जो है वो 74 में क्या बताया जा रहा है। हाँ लेकिन वल्लज़ीना आमनु व हाजरू व जाहदू फी सबिलिल्लाहि वल्लज़ीना आवव व नस्वारू उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का। लो भाई आ गई बात, लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम। ये तो कुफ्र काफिरों के बारे में अल्लाह ने क्या कहा, काफिर एक दूसरे के दोस्त हैं। हाँ लेकिन और वो लोग जो ईमान लाए और हिजरत की और जद्दोजहद की, उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया अल्लाह के रास्ते में, और जिन लोगों ने जगह दी, मदद की उनकी, ठीक है, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। आज हर मुसलमान ईमान का दावा करता है। मैं कहती हूँ आप किसी को न टटोले, यहाँ पर इन आयतों में मैं खुद को टटोलूं, आप अपने आप को टटोलें। एक हमें चेकलिस्ट दे दी गई है कि भाई वाकई मेरे अंदर ईमान है। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ ईमान है तो क्या मैंने हिजरत की अल्लाह के रास्ते में? क्या मैंने अपने अंदर से कुछ बुराइयों को खत्म किया? क्या मैंने अल्लाह के रास्ते में कुछ मदद जो है वो कोशिश की? जद्दोजहद तीसरा शर्त है, पहला ईमान है, क्योंकि हिजरत और जद्दोजहद बगैर ईमान के तो काबिल कबूल भी नहीं है। एक बंदा कितना भी अपने अंदर से बुराइयां खत्म कर ले, लेकिन ईमान के बगैर वो उसका कुछ काबिल कबूल नहीं है। और जद्दोजहद देखिए, अल्लाह ताला ये नहीं कहते सिर्फ माल माल मेरे रास्ते में लगाते रहो। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या आया था, अपने माल से भी उन्होंने जद्दोजहद की और अपने जान से भी उन्होंने जद्दोजहद की। नहीं है आपके पास माल खर्च करने को तो जान लगा दे। जान लगाने से मतलब ये मत समझे कि किल योरसेल्फ, नो, अपने आप को मारने की बात नहीं है। यहाँ पर बात है कि अल्लाह ने आपको जो कुछ भी अता किया है, चाहे वो वक्त हो, सेहत हो, आपका टैलेंट हो, एजुकेशन हो, एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग, ये जो है अनफुसहिम में सारी चीजें आ जाएंगी, वो अल्लाह के रास्ते में लगाएं, ताकि अल्लाह सुब्हान ताला मुझे और आपको कम से कम इस कैटेगरी में तो शामिल कर दे। ठीक है, ये है। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं, अच्छा यही नहीं, और मैंने अभी आपसे कहा था ना कि मुजाहिर कौन, कि जो अपनी आदतों को अल्लाह के लिए बदल दे, और उसी के साथ साथ यहाँ पर वह नस्वारू, और नसारी अंसार कौन है, कि जो जम चुके हैं और दूसरों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। देखिए दोनों क्वालिटी अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अच्छा लोगों का आम लोगों का क्या सोच है, दीन पे आए फाके हो जाएंगे, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मेरा तो ये नहीं चलेगा, मेरा तो नहीं। अल्लाह ताला बोले लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, और क्या चाहिए बताएं हमें, उनके लिए मगफिरत है और बहुत इज्जत वाला रिस्क है, इज्जत वाला रिस्क है। देखिए ऐसा नहीं है कि जो दीन पर अल्लाह ताला नाउज बिल्ला उसको भूखा सिलाते हैं, या फिर अल्लाह सुब्हान ताला उसके जिंदगी में माल नहीं देते, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हान ताला हर चीज की बहुत फरावानी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर डिपेंड उसके नियत पे कि वो किस नियत से अल्लाह के रास्ते में आया है। अल्लाह ताला तो बोल रहे मैं इज्जत वाला रिस्क दूंगा। क्यों? सहाबा को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्हम्दुलिल्लाह कि दुनिया की किसी चीज की कोई कमी नहीं की। फतेह खैबर के बाद आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह किस कदर हर चीज की रेल पेल हो गई थी। फतेह मक्का के बाद देखिए कि कितने अच्छी जिंदगी जो है वो गुजारने लगे थे। लेकिन ठीक है वो नजर आता है, लेकिन पहले जो उन्होंने परेशानियां उठाए उस पर भी तो हमें नजर डालनी चाहिए ना। मस्जिद अल्लाह ताला बोलते हैं ये तो है ही कि ये मुहाजिर और ये अंसार, हाँ लेकिन वल्लज़ीना आमनु मिन बादी व हाजरू व जाहदू मअकुम फउलाइका मिनकुम, और वो लोग जिन्होंने ईमान लाए उसके बाद और हिजरत की और उन्होंने जद्दोजहद किया तुम्हारे साथ मिलकर, तो यही लोग तुम में से हैं। देखिए आज जो भी मुसलमान चाहता है कि अल्लाह सुब्हान ताला उनको सहाबा के साथ जोड़ें, या फिर उनको कहें कि भाई उम्मत मोहम्मदिया है, ये वो लोग हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के तरीके पर चलते हैं, तो यहाँ पर करने का जो काम दिया गया है कि ईमान के साथ साथ हिजरत भी करें और जद्दोजहद भी करें, तो अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं कि ये लोग तुम्हारे साथ होंगे। हाँ लेकिन खून के रिश्ते जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं
تمہاری ایک دوسرے کی طرف اللہ کے لکھے ہوئے کتاب کے مطابق. یعنی ٹھیک ہے ہجرت کر کے نہیں آئے ہیں جو لوگ ابھی، تو یہاں پہ بہت اہم پوائنٹ بتایا گیا ہے. نہیں دیکھیں الحمدللہ پوری ہسٹری بہت ہمیں اچھے سے پتا ہے کہ ایک ایک گھر کے کچھ لوگ ایمان لاتے تھے، کچھ نہیں لاتے تھے. ایسا ہوتا تھا بھائی باپ ایمان لایا تو بیٹا نہیں لایا، بیٹا نہیں لایا تو باپ نہیں لایا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب وہ دین کے دشمن ہے تو آپ اپنے ذاتی معاملات میں ان کو دشمن نہ بنائیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی ایمان نہیں لائے ہیں لیکن ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے کیونکہ خون کے رشتے وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. لیکن ایسے کسی چیز میں انوالومنٹ نہیں ہونا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جائے. اور آگے اللہ تعالیٰ بولتے ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے. سبحان اللہ. ہو گئی سورہ انفال یہ صورت. اور یہاں پر دیکھیے کہ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا غور و فکر کیا. امپورٹنٹ پوائنٹ اگر آپ جو اس میں جو میں نے نوٹ کیا ہے تو وہ آپ سنیں ذرا کہ آپ نے کبھی سلائیڈ دیکھا ہے بچے جو پھسل پھسل کے کھیلتے ہیں گارڈن میں. اس میں دیکھیے کہ کوئی بھی اس کا شیپ کیسا ہوتا ہے، سلوپ والا شیپ رہتا ہے. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ایگزامپل دے کے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیے جب کوئی بندہ جو ہے دیکھیے کہ سلوپ کے بیچ میں اگر کوئی رہتا ہے تو یعنی اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ نیچے گر جائے گا. یعنی سلائیڈ ہے اس کے بیچ میں ہوگا تو زیادہ چانسز ہے نا کہ سلپ ہو کر جو ہے وہ پھسل کر نیچے کی طرف آ جائے. اور اگر وہ اوپر کی طرف ہوگا تو زیادہ چانسز ہے کہ وہ اوپر ہی رہے، اس کے گرنے کے چانسز نہیں رہتے. آ رہی بات سمجھے؟ تو اس کو اگر آپ کو بھائی وہ سلوپ پہ جو بندہ بیٹھا ہے بیچوں بیچ میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ گرے نا، تو اس کو کھینچ کر اوپر لے لیں، اس کو اوپر لے لیں. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہی ہوگا کہ ایمان یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب بندے کا ایمان کا لیول اوپر ہوتا ہے تو اسے کوئی بھی اس طریقے سے پھسلا نہیں سکتا ہے، کوئی ڈگمگا نہیں سکتا ہے. شیطان بھی گھبراتا ہے جس بندے کا ایمان کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود کہتا تھا، وہ دیکھ کر بھاگ جاتا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. الحمدللہ کہ جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن الحمدللہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے تو سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں کہ ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا جو آج ہے وہ گئے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے. آیت کی روشنی میں دیکھیں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں کہ اسی طرح ہر دن جو ہے مسلمان، جیسے کہ ایک مسلمان ہے، مسلمان سے اگلے دن اس کو مومن بننے کی کوشش کرنا چاہیے، پھر اس کے اگلے دن اس کو محسن بننے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر اس کے اگلے دن اس کو جو ہے وہ متقی بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر یہ کوشش نہیں ہوگی نا تو دن بدن دیکھیے کہ انسان جو ہے وہ نیچے 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 گرتا جاتا ہے اور اسی کا نام کیا ہے؟ نفاق ہے. ایمان کے لیول سے جب انسان گرتا جاتا ہے تو وہ نفاق کی طرف چلا جاتا ہے. اور دیکھیں کہ اگر ایمان کو گرنے سے اگر بچانا ہے نا تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہجرت اور قربانی کو جو ہے وہ اپنی پسندیدہ چیز بنا لیں. نفاق سے بچنے کا کیا ایک طریقہ اللہ کی کتاب سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ ہجرت کو پسندیدہ بنا لیں، قربانی کو پسندیدہ چیز بنا لیں، اور جو بھی چیز، ہر وہ چیز دیکھیے کہ جو آپ کے اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. قربانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے جانوروں کے لا کے قربانی کریں. قربانی سے مراد یہ ہے کہ آپ جو چیز کہ آپ کو اللہ کے راستے سے روک رہی ہے لیکن آپ کو وہ بہت پسند ہے لیکن وہ رکاوٹ بن رہی ہے، اور آپ اس طریقے سے جو ہے وہ کوشش کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. الحمدللہ یہ صرف اور صرف اللہ کا کرم، اس کا فضل جو ہے وہ اس کا فضل ہے کہ اس نے جو ہے وہ سورت کو مکمل کروایا. اور آپ سبھی لوگوں کا بہت 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 جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے ایمان میں رکھے انشاءاللہ. آمین یا ربی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے کلام کا جو ہے پانی ہمارے دلوں پر اس طریقے سے ڈالتے رہے، ہمارے دل کی جو ہے مٹی کو نرم کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ، اور اپنے کلام پر عمل کرنے والا بنائیں اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائیں، اور اس پر جو ہے اس کا حق ادا کرنے والا بنائیں، تاکہ یہ قیامت کے دن اور قبر میں بھی حشر میں بھی ہمارا جو ہے وہ ساتھ دے، ہمارا ساتھی بن کر رہے انشاءاللہ آمین یا ربی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانی ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔